پاکستان جو ہے وہ ملک پہلا ملک تھا جس نے ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی. وہ بیسکلی جو بینگ میڈیٹر پاکستان رول پلے کر رہا ہے, وہاں پر بہت سی کمیونیکیشن ایسی ہے جو کمیونیکیشن یعنی الیکٹرانکلی یا ٹیلی فونیکلی نہیں کی جاتی. بالکل. تو وہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو وہ ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی. اسلام آباد پیس ڈیل موجود ہے. بالکل. اس کے جو ایک میکنزم مرتب پا رہا ہے اس میں انہوں نے اپنی ریڈ لائنز بتانی ہیں, اپنی ترجیحات بتانی ہیں, اپنا فائدہ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, آج جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ایرانی صدر دورہ پاکستان پر آج پاکستان میں موجود ہوں گے. ایک روزہ دورہ ہے ان کا جناب, اور ہر جگہ یہ خبریں ہیں کہ ایران امریکہ اب چونکہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی چکا ہے اور جنگ بندی ہو چکی ہے, معاہدے کے ثمرات بھی ایران کو ملنا شروع ہو گئے ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ ایرانی صدر سے آج کیا کیا بات کرے گا یا کیا کیا اس کے انسائٹس ہوں گے, اس پر بات کریں گے. کچھ پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہیں اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام نوشین, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جناب, آج جو ہے وہ ایرانی صدر کا دورہ ہے پاکستان ہے, جنگ کے بعد پہلا ان کا ایک روزہ دورہ ہے. جی. اچھا حسن, اب جو ہے نا ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں اب یہ جیسے وہ دورہ کر رہے ہیں, پھر فیونرل پہ ہمارا وفد بھی جائے گا, تو اب پاکستان چونکہ ایران کی سب سے بڑی خوشخبری تو یہی آئی ہے کہ ان سے پابندی ہٹا لی گئی ہے. ابھی وہ 60 days کی ہے کیونکہ ان کی تکنیکی مذاکرات بھی جاری ہیں. تو کیا صدر اور پاکستانی جو یہاں پر ہوگی وہ ہم ڈسکس کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, کیا ثمرات اس کے ہوں گے پاکستان کے لیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ایرانی صدر ہیں ان کو جی خوش آمدید. ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں. بالکل. جو پہلے پاکستان کے اور ایران کے تعلقات تھے وہ اور اب حقیقی برادرانہ تعلقات میں وہ تبدیل ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان نے تو ایران کو اپنا بھائی سمجھا اور مشکل کی گھڑی میں پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کے اندر پاکستان جو ہے وہ ملک پہلا ملک تھا جس نے ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی. بالکل. اور اس کے حق میں ووٹ دیا ایران کے, اور اس جنگ کی مذمت کی امریکہ کی اور اسرائیل کی مسلط شدہ جو جنگ تھی. اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سینکشنز ان سے لفٹ ہوئی ہیں یہ 60 days کا پیریڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کے اوپر جو ہے اپنا فیول دنیا میں بیچ سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے, اور ایران کا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ اچھی ہیں. بالکل. وہاں سے جو کروڈ بھی نکلتا ہے وہ اچھا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ہمیں یہ چیزیں دینے تو نہیں آ رہے نا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یعنی باہمی مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. بالکل. ان کا مفاد کیا ہے؟ وہ بیسکلی جو بینگ میڈیٹر پاکستان رول پلے کر رہا ہے, وہاں پر بہت سی کمیونیکیشن ایسی ہے جو کمیونیکیشن یعنی الیکٹرانکلی یا ٹیلی فونیکلی نہیں کی جاتی. بالکل. تو وہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو وہ ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی. ایک چیز تو یہ بات سی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو اس میں آپ کلیئرٹی رکھیں. بالکل. ان کا جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اب وہ فائنینشیل ایشوز یہ ڈسکس کریں گے, یقینی طور پر ان کو بھی یہ 60 دن کی وہاں سے جو ان کے سیکرٹری خزانہ ہے امریکہ کے, ان کی طرف سے تو ٹویٹ آ چکا تھا کل. بالکل. ٹھیک ہے جی. وہ تو انہوں نے لفٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. اب یہ اپنے جو ہمارے پرائم منسٹر سے یا فیلڈ مارشل سے جو ملاقات کریں گے وہ اپنے جو پیغامات ہیں یا اپنی ریڈ لائنز ہیں یا جو اپنا ان کا موقف ہے کہ جو ورکنگ ہونی ہے اس MOU کے اوپر, جو اسلام آباد MOU ہے, اسلام آباد پیس ڈیل MOU ہے, اس کے جو ایک میکنزم مرتب پا رہا ہے, جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھی ہیں اس میں انہوں نے اپنی ریڈ لائنز بتانی ہیں, اپنی ترجیحات بتانی ہیں, اپنا فائدہ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں پریزیڈنٹ مسعود. یہ بات بالکل کلیئر ہے. ہاں, اب اس میں ہوتا یہ کہ باہمی مفادات ہیں, تو پاکستان بھی ایک جو ونڈو اوپن ہوئی ہے ایون فار دا پیریڈ آف 60 days, پاکستان کو اس کو اویل کرنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے جی. 60 دنوں کے لیے صحیح. ابھی پہلے لیکن کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ وہ ادھر ہی گرے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. ایک چیز تو یہ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی کیا ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے ٹریڈ کے اندر. یس. یہ دیکھیں نا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے.
چائنا کا مفاد جو ہے ایک نیا کوریڈور ہے جو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے چائنیز پروڈکٹ کی, وہ یہ ایک رستہ روٹ یہ بھی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے اور پھر آگے ایران اور ایران سے ٹرکی یا یورپ پورا پہنچ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ اب سچویشن ہے جی سامنے, لیٹ سی, اللہ کرے جی اس میں سے اچھی چیزیں نکلیں. اور مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت گرم گرم کھاتے ہیں, پاکستانی بھی ہے نا, تو منہ جل جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ایک نیچرل کورس کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہتھیلی پر جو ہے نا وہ سرسوں پیدا ہو جائے, تو ایسے نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا. وقت لگتا ہے چیزوں میں, اور ممالک کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو ہیسٹ میں جو کام نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. جلدی کا کام شیطان کا. میں سمجھا آپ کہنے کی تھی بانی چیئر میں تحریک انصاف کا. انہوں نے کوئی جلدی میں کام نہیں کیا ابھی فی الحال, تو ویسے ایک محاورہ ہے. اچھا